ہم آپ کے لیے لاتے ہیں قانون اور انصاف کی سچی کہانیاں۔ ہم آپ کو بتاتے ہیں دنیا بھر سے دلچسپ مقدمات کی تفصیلات۔ آپ کو سناتے ہیں جرائم کی انوکھی کہانیاں۔ ہم آپ تک لاتے ہیں عدالتوں میں ہونے والے سچے واقعات۔ یہ چینل آپ کے لیے ہے، اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کسان ہوں اور میرے پاس 5 سے 6 ٹریکٹر ٹرالیاں ہیں، اور ان ٹریکٹر ٹرالیوں کو اینٹوں کے بٹھوں کو ریت اور مٹی کے پہنچانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے میں نے مزدور رکھے ہیں، اور میرا بیٹا احسان مزدوروں کو اکثر چیک کرنے ٹبا چک نمبر P10 جاتا تھا۔ ملزم وزیر کو اپنی اہلیہ محترمہ طاہرہ کے میرے بیٹے احسان کے ساتھ ناجائز تعلقات کا شبہ تھا۔ 6 فروری 2017 سے کچھ دن پہلے ملزم نے جلیل احمد اور محمد نعیم کے سامنے مجھے میرے بیٹے کے اس کی بیوی کے ساتھ ناجائز تعلقات کے بارے میں بتایا اور دھمکی بھی دی کہ اگر میرے بیٹے احسان نے یہ حرکت نہ چھوڑی تو اس کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ 6 فروری 2017 کو احسان موٹر سائیکل پر مزدوروں کو چیک کرنے چک نمبر P10 گیا تو میں نے جلیل احمد اور محمد نعیم کے ساتھ موٹر سائیکل پر اس کا پیچھا کیا۔ مغرب کے وقت جب ہم ٹوٹی ہوئی پلی کے قریب پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ طاہرہ بی بی سڑک کے پاس کھڑی تھی۔ اس نے احسان کو رکنے کا اشارہ کیا۔ جیسے ہی احسان رکا، پاس گنے کے کھیت سے محمد علی، وزیر، جعفر، صابر اور 2 نامعلوم بہر نکلے۔ ان کے پاس بندوق اور ٹوکے تھے۔ محمد علی نے احسان پر پستول سے گولی چلائی جو اس کے سینے پر لگی اور وہ زخمی حالت میں گر گیا۔ اسی دوران وزیر نے احسان کو ٹوکا مارا۔ وزیر نے اس کے فوراً بعد اپنی بیوی طاہرہ بی بی کی گردن پر ٹوکا مارا۔ جعفر، صابر اور 2 نامعلوم ملزمان نے احسان کے سر کے پچھلے حصے اور طاہرہ بی بی کے سر کے بائیں جانب ٹوکے مارے۔ ملزمان نے ہمیں دھمکیاں دی کہ اگر ہم آگے آئے تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ شور مچانے پر اہل محلہ وہاں جمع ہو گئے۔ ملزمان قریبی گنے کی فصل میں فرار ہو گئے، جن کی تلاش کے باوجود کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ پولیس موقع پر پہنچ گئی۔ میں نے مقدمہ کے اندراج کے لیے تھانے دار کو درخواست جمع کرائی جس پر میرے دستخط ہے۔ IO نے جائے وقوع کا دورہ کیا، لاشوں کو پوسٹ مارٹم کے لیے اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس نے جائے وقوع سے خون آلود مٹی، پستول، طاہرہ بی بی کی بالیاں، احسان کے جوتے اور موٹر سائیکل اپنے قبضے میں لے لیا۔ IO نے میری کیس کی غیر جانبداری سے تفتیش نہیں کی اور اس نے ملزمان صابر اور جعفر کو اس کیس میں ملوث نہیں پایا۔ صابر اور جعفر کی حد تک IO کی تفتیش شفاف نہیں ہے۔ میرے پاس اس پرائیویٹ شکایت دائر کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں بچا تھا۔ میں نے جلیل اور نعیم میں اپنی آنکھوں سے جعفر اور صابر کو طاہرہ بی بی اور احسان کو ٹوکا مارتے ہوئے دیکھا۔ یہ اصل مجرم ہیں، انہیں قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ یہ وہ بیان تھا جو محمد اصغر نے، جو احسان مقتول کا باپ ہے، نے عدالت میں پیش کیا۔ اس کو لگا کہ پولیس نے اس کے مقدمے کی غیر جانبداری سے تفتیش نہیں کی، اس لیے اس نے پولیس پر بھروسہ کرتے ہوئے ڈائریکٹ کورٹ میں کمپلین فائل کر دی، اور اس کمپلین میں یہ بیان تھا۔ مدعی نے 12 گواہوں کے بیان قلم بند کرائے۔ ASI محمد طارق نے بتایا کہ 6 فروری 2017 کو اس نے باقاعدہ FIR ریکارڈ کی۔
سمیع اللہ نے بتایا کہ کیس کے تفتیشی افسر نے لاشیں ہسپتال لے جانے کے لیے ان کے حوالے کی اور اس نے دونوں کے آخری پہنے ہوئے کپڑے بھی وصول کر لیے۔ شہزاد احمد نے بتایا کہ اپریل 2017 کو خون آلود کپڑے اور خون سے لتھڑا ٹوکا برآمد کیا اور 2 اپریل 2017 کو محمد علی کے نام سے پستول برآمد ہوا جس میں 5 گولیاں تھیں۔ پستول، خون آلود مٹی، کپڑے اور کیس سے متعلق ہر چیز سیل شدہ پارسل میں تفتیشی افسر امجد حسین کے حوالے کی گئی تاکہ ان کو پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی لاہور منتقل کیا جا سکے۔ وزیر، جعفر، صابر اور علی پر 302 کا مقدمہ درج ہوا اور سیکشن کورٹ نے علی اور صابر کو بے گناہ قرار دیتے ہوئے بری کر دیا، لیکن وزیر کو طہرا اور احسان کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی اور علی کو احسان کے قتل کے جرم میں سزائے موت سنائی۔ وزیر اور علی نے اس فیصلے کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا اور ہائی کورٹ نے فیصلہ سناتے ہوئے یہ وجوہات دی۔ مقدمے کی سماعت کے دوران شواہد کے مطابق واقعہ کو 3 گواہوں محمد اصغر، جلیل احمد اور محمد نعیم نے دیکھا۔ تینوں گواہوں کا تعلق نہ صرف ایک دوسرے سے تھا بلکہ احسان کے ساتھ بھی تھا جو کہ مقتول ہے۔ محمد احسان جس کا قتل ہوا تھا گواہ محمد اصغر کا حقیقی بیٹا تھا، جبکہ جلیل احمد اور محمد نعیم نے بھی احسان کے رشتہ دار ہونے کا اعتراف کیا۔ مزید وہ ایک ہی علاقے کے رہائشی اور ہمسائے بھی تھے۔ جائے وقوع ان کے گھر سے تقریباً 1 کلومیٹر دور تھی۔ تفتیشی افسر امجد حسین نے بتایا کہ جائے وقوع کے سائٹ پلان میں نہ تو کوئی گھر ہے، نہ کاروبار کی جگہ اور نہ ہی کسی کام کی جگہ ہے۔ ان گواہوں کا وہاں ہونا کوئی معمول کی بات نہیں تھی، انہیں اپنے وہاں ہونے کی کوئی ٹھوس وجہ پیش کرنی تھی۔ استغاثہ کے گواہوں کے مطابق محمد اصغر نے اس علاقے میں اینٹوں کا بٹھا بنایا ہوا تھا۔ تقریباً 60 سے 50 مزدور بھی وہاں ملازم تھے۔ احسان وقوع والے دن چک نمبر P10 میں تعمیر شدہ اینٹوں کے بٹھے پر مزدوروں کی جانچ کرنے کے لیے گیا تھا۔ احسان کو طہرا بی بی نے روکا تو ملزمان نے حملہ کر دیا۔ استغاثہ کے تینوں گواہوں کوئی معقول ثبوت پیش نہ کر سکے کہ اس علاقے میں اصغر کا اینٹوں کا کوئی بٹھا تھا۔ وہ جائے وقوع پر اپنی موجودگی کی ٹھوس وجہ پیش کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے۔ اصغر، جلیل اور نعیم کے بیانات کا جائزہ لینے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے مطابق زیادہ سے زیادہ 5 ملزمان تھے۔ ہر ایک انفرادی طور پر مسلح تھا۔ ایک ٹوکا کے ساتھ دونوں متوفی کو بار بار مارا گیا تھا۔ عینی شاہدین کے بیانات کے برعکس ڈاکٹر عائشہ انور جس نے طہرا بی بی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا صرف 2 زخم ہوئے جو کہ بھاری دھار ہتھیار کے استعمال کی وجہ سے ہوئے تھے، جبکہ ڈاکٹر طارق عزیز کے مطابق جنہوں نے احسان کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا تھا احسان کو صرف 2 زخم آئے۔ اس طرح استغاثہ کے گواہوں اصغر، جلیل احمد اور نعیم کے بیانات سیدھے طور پر ڈاکٹر عائشہ اور ڈاکٹر طارق کی رائے اور مشاہدات سے صادم ہیں۔ اس طرح استغاثہ کے گواہوں اصغر، جلیل احمد اور نعیم کے بیانات اور طبی ثبوت جیسا کہ ڈاکٹر عائشہ انور اور ڈاکٹر طارق عزیز نے پیش کیے کی روشنی میں کیس میں ہولناک تضاد پیدا ہو گیا تھا اور استغاثہ کے خلاف الزام ثابت کرنے میں بری طرح ناکام رہا۔ ان حالات نے استغاثہ کے لیے خطرے کی گھنٹی بجائی، کیس اور اس کی افسوسناک موت کا سبب ثابت ہوا۔ اگر محمد اصغر، جلیل احمد اور محمد نعیم نامی گواہوں نے اس واقعے کو دیکھا ہوتا تو اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ وہ غلطی میں پڑ جاتے۔ استغاثہ کے گواہوں محمد اصغر، جلیل احمد اور محمد نعیم کے مطابق یہ واقعہ شام 5:45 پر پیش آیا۔ ڈاکٹر عائشہ انور کے بیان کے مطابق طہرا بی بی کے میت ہسپتال رات 11:45 پر موصول ہوئی اور اس نے 6/2/2017 دراصل 7/2/2017 کو صبح 12 بجے طہرا بی بی کی لاش کا پوسٹ مارٹم کیا، یعنی وقوع کے 6 گھنٹے بعد۔ تاہم اس نے نوٹ کیا کہ لاش پر ریگرس مورٹس غائب تھا۔ ڈاکٹر طارق عزیز کے مطابق مقتول محمد احسان کی لاش 6/2/2017 دراصل 7/2/2017 کو صبح 12 بجے ہسپتال میں موصول ہوئی
اور اس نے لاش کا پوسٹ مارٹم کیا۔ مقتول محمد حسین کی لاش 6/2/2017 جو کہ دراصل 7/2/2017 کو صبح 12 بجے پہنچی اور اس میں ریگرس مورٹس کی موجودگی کا مشاہدہ کیا۔ استغاثہ کے گواہ محمد اصغر، جلیل اور محمد نعیم کے مطابق دونوں متوفی ایک ہی وقت میں انتقال کر گئے اور مقتولین کی لاشیں بھی اسی حالت میں رکھی گئیں۔ تاہم ڈاکٹر عائشہ انور اور ڈاکٹر طارق عزیز کے مشاہدات کے مطابق دونوں متوفی کی موت کے وقت میں بڑا فرق تھا۔ ڈاکٹر عائشہ انور کے مشاہدے کے مطابق فروری کے مہینے میں سختی کی موت کی مکمل عدم موجودگی گواہوں کے بیان کردہ وقوع کے وقت سے متصادم ہے۔ فروری کے مہینے میں اتنے کم وقت میں سختی کی تکمیل ناقابل تصور ہے اور ایسا لگتا ہے کہ گواہوں کے بیان کردہ وقت پر یہ قتل نہیں ہوا تھا۔ مزید یہ کہ ہمارے ذریعے یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ یہ واقعہ 6 فروری کو پیش آیا تھا، جبکہ ٹوکا پنجاب فورینسک سائنس ایجنسی لاہور کے دفتر میں 6 اپریل کو موصول ہوا تھا اور 3 مئی کو اس کا تجزیہ کیا گیا تھا۔ اتنے لمبے عرصے کے دوران ٹوکا پر دستیاب خون بکھر چکا ہوگا۔ یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ ٹوکا پر دستیاب خاتون خون اس وقت تک بکھرا نہیں تھا جب تک فورینسک سائنس ایجنسی لاہور نے اس کا تجزیہ کیا تھا۔ اس لیے خون کی اصلیت کا پتہ لگانا سائنسی طور پر ناممکن ہے۔ ان تمام حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے عدالت نے ملزمان کو 22 سال بری